رمضان المبارک ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، چاند نکل جائے اور کل سے روزہ شروع ہو جائے۔ تو آئیے اس مناسبت سے رمضان المبارک کا استقبال ہم کیسے کریں، رمضان المبارک کو ویلکم ہم کیسے کہیں، اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں جان لیتے ہیں۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور ہم رمضان المبارک تک صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں۔ یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے تو ہمیں اس ماہ مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ میں نیکی کرنے، عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو اور ہماری تمام نیکیوں اور عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جب رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل جائے تو ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا بیان کرنی چاہیے کہ اس کے فضل سے، اس کی مہربانی سے ہمیں یہ عظیم الشان مہینہ ملا۔ اس پر اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہونا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور بہت بڑی نیک بختی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہمیں مل جائے تو گویا کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں، اجر و ثواب بٹور لیں اور جنت میں جانے کے ہم اہل بن جائیں۔ تو بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے رمضان المبارک کا مہینہ مل جانا۔ تو اس پر ہمیں، جس نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا یعنی اللہ رب العالمین، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ماہ رمضان کی عظمت کا اور ماہ رمضان کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ہم احساس کریں کہ رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ جو ملا ہے تو یہ بے شک اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی خاص ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کی عظمتیں ہیں، اس مہینے کی فضیلتیں ہیں، اس مہینے کی اپنی خصوصیات ہیں۔ تو اس مہینے کی فضیلتوں کو اور ان کی خصوصیات کو ہمیں جاننا چاہیے اور ان کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ محترم حضرات، آئیے مختصر طور پر ہم جان لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی خصوصیات کیا ہیں۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں، واجب ہیں۔ دوسرے جو مہینے ہیں ان میں روزے رکھنا یا تو نفل ہے یا سنت ہے۔ ان مہینوں میں ہم روزے رکھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن رمضان کے جو روزے ہیں یہ روزے فرض اور واجب ہیں، رکھنا لازم ہے، اور جس پر روزہ فرض ہو وہ روزہ نہ رکھے تو اس کو گناہ ہوگا۔ تو یہ رمضان المبارک کی ایک بہت بڑی عظمت اور خصوصیت ہے کہ اس کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، اس کے روزے اسلام کا ایک رکن ہے اور اسلام کا یہ چوتھا رکن ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ،
جو بھی رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، مقیم ہو، تو اسے چاہیے کہ اس مہینہ کا روزہ رکھے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا، شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے 5 وقتہ نمازیں قائم کرنا روزانہ کے حوالے سے، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا روزہ نہ صرف یہ کہ فرض ہے بلکہ یہ رکن ہے، یہ رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت پر ایمان لانا، اس کی رکنیت پر ایمان لانا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اقرار نہیں کرتا ہے اس کا اور انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایمان تو رکھتا ہے رمضان کے روزوں پر لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر عذاب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا ان روزے داروں کو عذاب میں مبتلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جو روزہ توڑ دیتے تھے، روزہ مکمل نہیں کرتے تھے۔ اب ذرا سوچئے جو روزہ رکھتے ہی نہیں رمضان کا، ان کو کتنا بڑا عذاب ہوگا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن میں تدبر کرنے کا مہینہ ہے، قرآن سمجھنے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن سننے کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید کو اپنے پاس جو لوح محفوظ ہے اللہ کے پاس، وہاں سے اس آسمان دنیا پر نازل کیا۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ پورا کا پورا قرآن اللہ نے لوح محفوظ سے اس آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ پھر اس آسمان سے زمین پر نازل ہونے کا جو آغاز ہوا قرآن کا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں آغاز ہوا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وقفے سے حسب ضرورت 23 سال کے عرصے میں اس آسمان سے زمین پر نازل ہوتا رہا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑنا چاہیے۔ نمبر 3، محترم حضرات، رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ شب قدر اسی ماہ کی ایک رات ہے۔ وہ شب قدر، لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ نے مکمل سورہ نازل کیا، جس کے بارے میں ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ فیصلے والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ تو یہ جو شب قدر ہے اسی رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات ہے، جو کہ آخری عشرے میں پائی جاتی ہے، اور آخری عشرے میں سے جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ یہ عظیم الشان رات رمضان کے مہینے کی رات ہے، کسی اور مہینے کی رات نہیں ہے، لہٰذا اس سے بھی رمضان المبارک کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کی خصوصیت نمبر 4، اس ماہ مبارک میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ بہت اجر و ثواب ہے، رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر عمرے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا تعلق بھی اسی رمضان المبارک سے ہے۔ رمضان المبارک کے ختم ہونے پر زکوٰۃ الفطر واجب ہوتی ہے۔
جس سے روزے کے اندر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، وہ کور ہو جاتا ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو زکوٰۃ الفطر جو خاص ایک زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں رمضان المبارک سے ہے۔ یہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے نمبر 6، رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک رمضان میں اعتکاف چھوٹ گیا آپ سے کسی مشغولیت کی وجہ سے، تو آپ نے شوال میں اعتکاف کیا قضا کے طور پر، تو اس سے بھی رمضان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کسی اور مہینے میں اعتکاف کرنا مسنون نہیں ہے، جائز ہے، آپ کریں نہ کریں، لیکن رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنا مسنون ہے، رسول کی سنت ہے، کریں گے تو اس پر اجر و ثواب ملے گا اور نبی کی سنت ادا ہوگی۔ اسی طرح سے نمبر 7، رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں صیام اور قیام کرنے سے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں ہمیں دن میں روزہ رکھنا چاہیے اور رات میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ رمضان المبارک کی خصوصیت نمبر 8 یہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک بھی دروازہ جنت کا بند نہیں ہوتا۔ جنت کے 8 دروازے، تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے تمام دروازے، 7 دروازے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی ایک دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندوں کو گمراہ نہ کر سکے، بہکا نہ سکے۔ اور رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ روزانہ رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس ماہ مبارک میں جہنم سے نجات دیتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ پورا کا پورا رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا رمضان، پہلا عشرہ ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، سب رحمت کا ہے، سب مغفرت کا ہے، سب برکت کا ہے، سب جہنم سے آزادی کا ہے، یہی صحیح بات ہے۔ تو محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کی چند خصوصیات ہے جس سے ہمیں رمضان کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے تو ہمیں اس طرح کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ رمضان کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس موقع پر انسان کو، مومن کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک موقع مل رہا ہے گناہوں کی مغفرت کا، ایک موقع مل رہا ہے برکتوں کو سمیٹنے کا، ایک موقع مل رہا ہے جنت میں دخول اور جہنم سے نجات کا، نیکی کمانے کا، گناہوں سے بچنے کا، تو اس پر خوش ہونا چاہیے رمضان المبارک۔ اور اس خوشی اور مسرت کا اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاند کی خبر کے بارے میں انسان کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے، چاند نکلا نہیں نکلا، اور چاند نکلنے کا علم ہو جائے تو دوسروں کو بتائیں کہ چاند نکل گیا، رمضان آ گیا۔ یہ ایک طرح کی رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار ہے، کر سکتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور فضل سے ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ رب العالمین نے خوش ہونے کا، خوشی کے اظہار کا حکم دیا ہے۔ جب اللہ کی رحمت ملے، اللہ کا فضل حاصل ہو تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 5، رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ عزم اور ارادہ بنائیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم نیکی کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تدبر کریں گے، اعتکاف کریں گے، عمرہ کریں گے، صدقہ کریں گے، جو بھی نیکی میسر ہو کریں گے۔ یہ عزم اور ارادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ رمضان جب آتا ہے تو روزانہ رات میں اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر اور نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھو۔ نمبر 6، رمضان کا استقبال ہم اس طرح کریں کہ توبہ کریں، استغفار کریں، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں جو اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، تبھی ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یا باغی الشر اقصر، اعلان کیا جاتا ہے کہ اے برائی اور اے شر کے چاہنے والے، گناہ کے کرنے والے، رک جا، باز آ جا۔ لہٰذا اور یہ یاد رکھیں محترم حضرات، بڑے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، تبھی وہ بڑے گناہ معاف ہوں گے۔
ابھی جو آپ نے سنا کہ رمضان کے روزے رکھنے سے اور تراویح پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد ہیں صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں سے معافی کے لیے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ اچھا موقع ہے توبہ اور استغفار کرنے کا۔ نمبر 7، نیت کو خالص کریں۔ رمضان کا روزہ ہم رکھیں تو صرف اللہ کی رضامندی اور خوشی کے لیے، صرف جنت میں داخلہ کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے۔ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم روزے دار کہلائیں گے، یہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ اخلاص نیت جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا، جتنی کمی اس میں ہوگی اجر و ثواب میں بھی کمی ہوگی، بلکہ بعض اوقات میں اجر و ثواب ملے گا ہی نہیں۔ محترم حضرات، نمبر 8، رمضان المبارک کا استقبال ہم اس طرح سے کریں کہ رمضان سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، اس کی ترتیب بنائیں، اس کا جدول اور شیڈول بنائیں، اس کی پلاننگ کریں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ترتیب اور انتظام کے ساتھ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ گزرے۔ ٹائم ٹیبل بنا لیں، نماز کا، قرآن کا، صدقہ کرنے کا، یہ نیکی کرنے کا، وہ نیکی کرنے کا۔ اس طرح سے ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو آسان ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ نمبر 9، رمضان کا استقبال اس طرح سے ہم کریں کہ رمضان اور روزے کے جو احکام اور مسائل ہیں ان کی ہم جانکاری حاصل کر لیں پہلے۔ سحری کے مسائل، افطار کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، اور اسی طرح سے جتنے بھی احکام اور مسائل ہیں اس کو ہم جان لیں۔ یاد رکھیں، جب کوئی عبادت فرض ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں تفصیلی طور پر جاننا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جب آ جائے گا، روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا تو اس سے متعلق تمام احکام اور مسائل کو جان لینا ضروری ہے تاکہ ہم سے غلطی نہ ہو۔ محترم حضرات، نمبر 10، رمضان المبارک کا استقبال اس طرح سے کریں کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس مال ہے، نصاب کو پہنچ چکا ہے، سال بھر پورا ہو چکا ہے، تو اس کا حساب کتاب کریں، اس کا حساب کتاب کریں کہ کتنی زکوٰۃ ہمارے مال پہ فرض ہو رہی ہے، مقرر ہو رہی ہے، پھر کس کو زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کے مستحق کون ہے، پورا حساب کتاب تیار کر لیں۔ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کا نصاب پورا ہوتا ہے، سال پورا ہوتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، ہم وقت کا صحیح استعمال کریں۔ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پر وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، لوگ سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں اور کرکٹ کا میچ دیکھنے میں لگے رہتے ہیں اور اس سے وقت برباد ہوتا ہے۔ کم سے کم رمضان کے مہینے میں موبائل سے، سوشل میڈیا سے، ٹیلی ویژن وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت ملے۔ محترم حضرات، آخری چیز نمبر 12 یہ، رمضان کا مہینہ اگر اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ رمضان کا مہینہ نیکی کرنے کا مہینہ ہے، عبادت کرنے کا مہینہ ہے، روزہ، نماز، قرآن وغیرہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ شاپنگ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے نا رمضان کو کھانے پینے اور شاپنگ کرنے کا مہینہ سمجھ کر انہی چیزوں میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ جو اصل مقصد ہے رمضان کا، عبادت اور نیکی کرنا، اس میں کم وقت دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ اللہ سے تعلق قائم اور رشتہ مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے الگ ہونا پڑے گا اور آخرت کی چیزوں سے قریب ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ کا استقبال کرنے کا اللہ رب العالمین استقبال کرنے کی اسی طرح سے توفیق عطا فرمائے جس طرح سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صیام اور قیام اور تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔